ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بات میڈیا بریفنگ میں کہی، جبکہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی میں ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کر کے ڈبو دیا ہے۔ خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایران نے جواب میں 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زیادہ ڈرونز داغے ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ قونصل خانے کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ ہنگامی ٹیموں نے بروقت آگ پر قابو پا لیا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر تک سنائی دی گئی۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 1000 سے زائد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب میں واقع امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن تباہ کر دیا ہے۔ ریاض میں واقع CIA کے مرکز کو مشتبہ ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس سے عمارت کی 6 جزوی بلڈنگز تباہ ہو گئیں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملے میں CIA ایجنٹ یا اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں یا نہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق CIA ہی نے حملے کے لیے آیت اللہ خامنائی کے گھر کا تعین کیا تھا، اور یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب CIA ایران حکومت کے خلاف جنگجوؤں کو مسلح بغاوت کے لیے کھڑا کرنے پر کام کر رہی ہے، جن میں کرد جنگجو بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی بھی جائے گی۔ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کر دی گئی ہے۔ کہا کہ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اہداف کے حصول تک ایران سے جنگ جاری رہے گی۔ برطانیہ سے خوش نہیں ہے۔ تیل کی قیمت شاید کچھ عرصہ بلند رہے۔ جنگ ختم ہونے پر امید ہے کہ تیل کی قیمت پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، جس کی ایران کے سرکاری حکام نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجتبی خامنائی ان 40 اہم شخصیات میں شامل ہیں جنہیں حملے کے پہلے روز شہید کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ 88 رکنی مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آن لائن کر رہی ہے، اور یہ معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مجلس خبرگان رہبری کی قم میں واقع عمارت کو امریکہ اور اسرائیل نے حملے کر کے تباہ کر دیا تھا، تاہم عمارت پہلے ہی خالی کروا لی گئی تھی، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ اجتماع آج سے جمعہ تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین کے دن کا تعین نہیں کیا گیا۔ کراچی کی MT خان روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ پولیس کی نفری بھی تعینات ہے۔ PIDC پل پر کنٹینر لگا کر جناح برج اور مائع کلاچی جانے والی سڑک بند کر دی گئی۔ بورڈ بیسن سے مائع کلاچی جانے والی سڑک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ تفصیلات بتائیں گے قمر علی مستوئی۔ کراچی میں آج بھی بیشتر سڑکیں سیکیورٹی کے باعث بند ہیں۔ اس وقت ہم مائی کولاچی روڈ پر موجود ہیں۔ مائی کولاچی روڈ کو ریلوے پھاٹک کے مقام پر جو ہے وہ رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور ٹریفک پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ بورڈ بیسن سے مائی کولاچی روڈ کی طرف صرف ان شہریوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو یہاں تو مائی کولاچی کے رہائشی ہیں، یا پھر ان کا اگر دفاتر ان کے مائی کولاچی پر ہیں تو ایسے شہریوں کو کارڈ دیکھ کر جو ہے مائی کولاچی روڈ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ PIDC پل پر جو ہے وہ کنٹینر لگا کر PIDC پل سے جناح برج اور مائی کولاچی جانے والا جو روڈ ہے وہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح MT خان روڈ سے بھی جو ہے وہ PIDC روڈ اور مائی کولاچی جانے والا جو روڈ ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ان مقامات پر رکاوٹیں لگا کر پولیس اور رینجرز کی نفری موجود ہے۔ جو شہری جناح برج سے جو ہے وہ اتر کر مائی کولاچی یا پھر PIDC روڈ کی طرف جانا چاہتے
चाह रहे हैं, इन मुकामात पर भी जो है वो रुकावटें लगाकर आम ट्रैफिक के लिए ये सड़कें जो है वो बंद कर दी गई हैं। बिलावल हाउस और बोर्ड बेसन से शहरी मुतबादिल के तौर पर क्लिफ्टन ब्रिज और फिर वहाँ से मेट्रोपोल रायचंद रोड की तरफ जाके अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह सदर का रास्ता इख्तियार करके भी शहरी जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। जो शहरी माड़ीपुर रोड से बोर्ड बेसन की तरफ आना चाह रहे हैं वो जिना ब्रिज से आई चंदीगढ़ रोड और फिर जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके क्लिफ्टन और डिफेंस की तरफ आ सकते हैं। इसी तरह जो है वो शहरी माड़ीपुर रोड से कुतियाना मेमन अस्पताल का रास्ता इख्तियार करके भी जो है वो आई चंदीगढ़ रोड और दीगर सड़कों की तरफ जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है और शहरियों को मुतबादिल रास्तों के बारे में आगाही दी जा रही है। आज तीसरा रोज़ है। सिक्योरिटी सूरत-हाल के बायस जो है वो ये मुख्तलिफ सड़कें जो है वो बंद हैं। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी है मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है और शहरी जो है वो अपनी सहूलत के लिए पुलिस से 1915 पर भी ट्रैफिक पुलिस से जो है वो सड़कों की सूरत-हाल के बारे में मालूमात ले सकते हैं। जी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर चुके हैं। ईरान से उन्होंने ये बात की है। ईरान ने कहा है कि यकीन दहानी कराएंगे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। आप देखें कि सऊदी अरब और ओमान पर कम हमले हुए। ईरान ने जो यकीन दहानी मांगी वो हमने सऊदी अरब से उन्हें लेकर दी। ईरान माना हुआ है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी, क्योंकि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है। लो की में बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं ताकि ये मामला कहीं सुलझ जाए। विद इन 3 डेज ऑलमोस्ट अराउंड 2 डजन की जो कनेक्टिविटी है इन तमाम फॉरेन मिनिस्टर साहबान से, वो सारी एफर्ट यही है। अब वो ईरान एक सॉवरन मुल्क है, हमारा बहुत भाई है, दोस्त है, बहुत हमें अजीज़ है। उन्होंने एक फ़ैसला किया, मैं अभी यानी सऊदीया में ही हूँ, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड कि जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी तफसील सामने आ चुकी है, एयरपोर्ट्स पे भी हुए हैं। वो तमाम ममालिक मैं समझता हूँ कि अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे। मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट। मुल्क के अंदर उसको एक गलत ट्विस्ट देना, गलत रंग देना, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना, ये मदद नहीं होगी। कोई किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई कमी एफर्ट में या डिप्लोमेटिक हो या दूसरे अपना बैक चैनल्स हों, हम पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज़ नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। पूरी कोशिश क्या है कि आवाज़ उठाई जाए, इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चक शूमर ने कहा है कि इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद वो पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जंग का जवाज़ हर घंटे बदल रही है। कभी रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार की, कभी मिसाइल, कभी अपना दिफा और कभी जारहियत की। असल बात है क्या? डेमोक्रेटिक सेनेटर ने कहा है कि अगर जवाज़ ही बार बार तब्दील किया जा रहा हो तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं, ये जंग ट्रंप की जंग है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा है कि क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के पास ईरान से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं है। जितना आप समझ सकते हैं उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। यही वजह है कि वो सूरत हाल पर पहले से ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई हैं।
انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ ایران کی جانب سے امریکہ کو بغیر کسی خطرے کے چھیڑی گئی۔ وہ صورتحال پر مشتعل ہیں اور انہیں اس جنگ میں مارے گئے افراد کے بارے میں صدمے کا شکار ہیں اور جنگ ختم کرنے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو غلط ٹھہرا دیا ہے۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں دھکیلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذمہ داری لی کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خود انہوں نے اسرائیل کا ہاتھ ایران پر حملے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایران پر اسرائیل حملہ کرنے جا رہا تھا۔ جواب میں ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ تھا، اسی لیے امریکہ نے جنگ میں پہل کی۔ اس بیان پر امریکی ڈیموکریٹک رکن کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل نے ایران جنگ میں دھکیلا ہے، جبکہ ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ ایران جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا تھا اور 300 سال کی طرح اب بھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب ایران میں حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات معمول پر لے آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں لنزے گراہم نے کہا ہے کہ ان کی آج ہی سعودی عرب سے بات ہوئی ہے، اس میں اگر مگر کی بات نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے خاتمے پر سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا، جو کہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ سہرہ تھر میں ہندو برادری نے ہولی کا تہوار ملکی سلامتی کے نام کر دیا۔ اظہار اور یکجہتی کے انوکھے رنگوں کی کہانی تفصیل بتائیں گے عبدالغنی بجیر۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی سہرہ تھر میں رنگوں بھرا تہوار ہولی تو آ گیا، مگر اس بار ہندو برادری نے روایتی دھام دھوم کے بجائے سادگی کو ترجیح دی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس سال بڑے اجتماعات کے بجائے مندروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسلام کوٹ سمیت تھر کے مختلف علاقوں میں ہولی کا اور پلی کی رسمیں روایتی عقیدت و احترام سے ادا کی گئیں، جبکہ بچوں نے گلی محلے میں ایک دوسرے پر رنگ نچھاور کیے تو بڑے اور خواتین مندروں میں اپنی مذہبی عبادات کے ساتھ ساتھ ملک اور خطے کی سلامتی کے لیے دعاگو نظر آئے۔ ہمیں مزہ آ رہا ہے، آج ہولی ہے اور ہم سب دوست ساتھ میں مل کر ایک ہولی کا تہوار خوشی سے منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم ہولی منا رہے ہیں، بہت سارا مزہ۔ ہیپی ہولی۔ ہولی کا تہوار جو ہے وہ حق اور سچ کی فتح کا تہوار ہے۔ یہ تہوار اس مرتبہ ہم جو ملکی حالات اور ملک میں جو ملک کشیدگی ہے اس حوالے سے جو ہم انتہائی سادگی، ادب اور احترام سے منا رہے ہیں۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ اس سال بڑی تقریبات کی کمی کو انہوں نے وطن سے محبت اور دعاؤں کے رنگوں سے پورا کر دیا ہے۔ کیمرامین سجاول بجیر کے ساتھ عبدالغنی بجیر، جیو نیوز، ضلع تھرپارکر۔ پشاور میں فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جدید کمپلیکس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کثیر المنزلہ کمپلیکس نہ صرف تعلیمی ڈھانچے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گا بلکہ ادارے کو مالی خود کفالت، انتظامی استحکام اور طویل مدتی ترقی کے لیے مضبوط اور پائیدار بنیاد بھی فراہم کرے گا۔ دیکھیے شیبہ حیدر کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جدید کثیر المنزلہ کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ 6 کنال رقبے پر تعمیر ہونے والے یہ منصوبہ 2 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 9 منزلوں اور 2 بیسمنٹس پر مشتمل یہ کمپلیکس جدید طرز تعمیر کا شاہکار ہوگا، جسے ادارہ جاتی استحکام اور طویل المدتی مالی خود کفالت کے پیش نظر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 2 فلورز ہمیں چاہیے ہوں گے فیکلٹی کے لیے، باقی فلورز ہمارے پاس فارغ ہوں گے۔ تو یہ کہ سیکنڈ آپشن ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ہم ایز اے اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بھی شفٹ کر دیں اور وہاں پہ مطلب لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، اس طرح کا بھی پلان ہے۔ فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کمپلیکس میں جدید آڈیو ویژول سہولیات سے آراستہ سیمینار ہال، طبی کانفرنسوں، ورکشاپس اور پیشہ ورانہ تقریبات کے انعقاد کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ کمپلیکس میں لفٹس، وسیع پارکنگ، کیفیٹیریا، بجلی کا بیک اپ سسٹم اور محفوظ رسائی کا جدید نظام بھی میسر ہوگا۔ بیسیکلی یہ جو منصوبہ ہے اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی پرپز ایڈمنسٹریشن اینڈ ریونیو جنریٹنگ بلڈنگ ہے ہمارا۔ فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، یہ فائنینشلی جو ہے نا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر یا فیڈرل کے اوپر یا کسی آرگنائزیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔
ہم اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اپنی ریونیو سے جو ہے نا اس کو اس بلڈنگ کو اور اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ جو ہے نا ہم بنائیں گے بھی اور کمپلیٹ بھی کریں گے۔ تعلیم، تحقیق اور پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ کے لیے یہ منصوبہ نہ صرف صوبے میں طبی شعبے کو نئی جہت دے گا بلکہ ادارہ جاتی خود کفالت کی ایک مضبوط مثال بھی قائم کرے گا۔ کیمرامین فضل حسین سید، نظر علی اور شہد احمد کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔ جو عید الفطر قریب آ رہی ہے، سواتی چپل کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ دیکھیے۔ چمڑی کی خوشبو اور ہتھوڑی کے تاپ کے ساتھ تیار ہونے والی یہ چپلیں ہنرمندوں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ ہر ٹانگ کا، ہر کٹ اور ہر جوڑ میں مہارت کی ایک داستان چھپی ہوتی ہے۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی ان دکانوں پر خریداروں کا رش بڑھ جاتا ہے، جہاں روایت اور فیشن کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ میں تو 35 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور لوگ یہ سواتی چپل بہت پسند کر رہا ہے اور اس کا قیمت بھی اچھا ہے، پائیدار بھی ہے، لوگ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ہماری ہینڈ میڈ ہے، ہم یہ خود بناتی ہے اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے سوات میں اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ سواتی چپل نہ صرف آرام دہ ہوتی ہے بلکہ تہذیبی شناخت کا حصہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رش بڑھنے سے پہلے اپنی پسند کی جوڑی خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سواتی چپل پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس لیے میں آج بھی یہاں پہ آیا ہوں اور میں ابھی پسند کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں کافی یہاں پہ رش ہوتا ہے، یہاں پہ پھر سلیکشن کی چوائس نہیں ہوتی بعد میں۔ میں اپنے لیے بھی خریدوں گا، بچوں کے لیے بھی خریدوں گا اور انشاءاللہ اور یہ بہت اچھا چپل ہے، سواتی چپل یہ بہت مشہور ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ عید اور دیگر تہواروں کے موقع پر سواتی چپل کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چپل پائیدار بھی ہے اور ان کی قیمتیں بھی کم ہے۔ کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔ چوڑی سازی کی صنعت میں مشہور شہر حیدرآباد میں ان دنوں چوڑی کا کاروبار عروج پر ہے۔ کارخانہ دار چوڑی بنانے اور تاجر چوڑی کے فروخت میں مصروف ہیں۔ دیکھیے حامد شیخ کی رپورٹ۔ حیدرآباد کی چوڑی مارکیٹ میں ان دنوں خوب گہما گہمی ہے۔ چوڑی کے تاجر ہوں یا کاریگر، چوڑیوں کی میکنگ، پیکنگ اور ڈسپیچنگ میں مصروف ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی نت نئے ڈیزائن کی رنگ برنگی چوڑیوں سے اسٹالز اور شو کیس بھرے ہوئے ہیں، جن کی خریداری کے لیے ملک بھر سے خریدار پہنچ رہے ہیں۔ میں آیا ہوں بلدیہ سے، کراچی سے جی۔ میں یہاں پر آیا ہوں چوڑیوں خریدنے کے لیے اور یہاں سے میں خرید کے لے آتا ہوں، کراچی میں سیل کرتا ہوں، تو یہاں پر مجھے ہول سیل سے چوڑیاں صحیح مل جاتی ہے، 200 کا 250 کا ڈبہ مل جاتا ہے۔ ملتان سے چوڑی لینے آئی ہوں، یہاں سے صحیح ریٹ ملتا ہے، اچھی چوڑی ملتی ہے، جو بھی کلر وہاں نہیں ملتے نا یہاں مل جاتے ہیں۔ یوں تو حیدرآباد کی کانچ کی چوڑیوں کو خاص مقام حاصل ہے، لیکن میٹل، مینے والی، موڑائی، لائف ٹائم سمیت دیگر کئی اقسام کی چوڑیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں عید سے قبل کام دگنا ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد کی چوڑی ماشاءاللہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں انٹیریل کے سب جگہ جاتی ہے، سندھ کے اندر انٹیریل میں بھی جاتی ہے اور پورے پاکستان کے اندر سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان سب جگہ سے کافی لوگ آتے ہیں۔ چوڑیوں کی بے شمار اقسام ہے بھائی، خود کم سے کم 20-25 اقسام ہیں۔ ہل ہے، سونابائی میں ہے، چھپائی میں ہے، مڑائی میں ہے، ریشم میں ہے، ٹک ٹاک آج کل ایک نیا ڈیزائن چل رہا ہے، بہت بے شمار آج کل ڈیزائننگ ہے اور یہ صرف پاکستان میں حیدرآباد میں چوڑی بنتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں زیادہ تر چھپائیاں وغیرہ چلتی ہیں، اپنے میچنگ کے ہوتی ہیں، اپنے سوٹ ان کے حساب سے میچنگ والے ڈیزائن چلتے ہیں زیادہ تر۔ چوڑی سازی ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے جس پر حکومتی سطح پر توجہ دی جائے تو ملکی زر مبادلہ میں اضافے کا سبب اور روزگار بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیمرامین قاضی شکیل کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔